ہمارے پیارے دوست نصرت یاب خان نصرت نے بہت اصرار کیا کہ اس مشاعرے پہ آپ نے ضرور جانا ہے۔ یہ مشاعرہ تھا نوشہرہ پبی کے گورنمنٹ گرلز کالج میں، جس کی پرنسپل صاحبہ بہت ادب اور ادیب نواز تھیں۔ ہمارا قافلہ صبح 8:30 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوا، اور جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاعروں اور ادیبوں کا ایک خوبصورت قافلہ تھا جو اسلام آباد سے نوشہرہ کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ سفر نہایت خوبصورت اور یادگار تھا۔ بہت سی یادیں اس سفر کے ساتھ وابستہ ہوئیں۔ ہم تقریباً 10:30 بجے کالج پہنچے۔ یہاں پہ منعقدہ کل پاکستان مشاعرہ، جس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب نے فرمائی، پشاور، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں سے ممتاز شعراء و ادباء نے شرکت فرمائی۔ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت نصرت یاب خان نصرت، وفا چشتی اور میں مبشر سلیم موجود ہوں، اور یہاں پہ ہم کس طرح سے انجوائے کر رہے تھے وہ تمام مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ولاگ میں آپ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اس خوبصورت سفر کا یہ پہلا ولاگ ہے جو اپنے سوچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیگر ولاگز بھی آپ دیکھ سکیں گے جو اس ادبی سفر سے متعلق ہیں اور اس مشاعرے سے متعلق ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک سوچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں، اور آپ نے ہمارے ساتھ اس ویلاگ کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ساری چیز پہ قبضہ ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ اچھا وہ ایک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 خواتین اور ممتاز شاعرات، اور ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آسیہ ہارون صاحبہ سے۔ کیسا رہا آج کا سفر آپ کا؟ السلام علیکم سب کو۔ بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ ہمارا مشاعرہ جو نوشہرہ میں ابھی منعقد ہوا تھا، اور تمام کے بی کی تمام نامور شعراء حضرات جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، یہاں سے اسلام آباد سے، پنڈی سے، اور الحمدللہ بہت اچھا رہا۔ تمام لوگوں نے بہت تعاون کیا اور بہت شاندار رہا۔ بالکل ایسا ہی تعلیمی اداروں میں بہت ضرورت ہے کہ طلباء کو جو ہے ادب سے جو جوڑنے کے لیے یہ بڑی اچھی کاوش تھی، تو ایسے اقدامات لازمی طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں ہونے چاہیے سر تعلیمی اداروں میں؟ جس طرح آج کل سر میڈیا کا دور چل رہا ہے، موبائل نیٹ سم تھنگ، تو لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر ہماری نئی نسل۔ تو اس طرح کی مشاعرے اور اس طرح کی لوگوں کا کالجز میں انوائٹ کرنا اور یونیورسٹیز میں لے کے آنا، اسکولوں میں لے کے جانا، تو سر یہ ہونا چاہیے۔ ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور اس طرح لوگ کتاب کی طرف واپس آئیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔
ہمارے ساتھ اس کالج کی پرنسپل ڈاکٹر شاہین صاحبہ بھی موجود ہیں. شاہین صاحبہ سے بھی بات کریں گے. میم کیسا لگا آج جو راولپنڈی اسلام آباد سے جو آئے ہیں شعراء, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیسا مشاعرہ رہا؟ اتنا زبردست. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں تعلیمی ادارے کتنے ہیں اور پھر ان تعلیمی اداروں میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں کتنی ہوتی ہیں. تو آج میں اپنی بچیوں کو ان شعراء, یہ تو صرف کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ شاعر اور یہ ہے, بنفس نفیس اور بالمشافہ انہوں نے نہیں دیکھا. تو آج میں تاریخ مجسم ہو کے ان کے سامنے لے کے آئی ہوں کیا بات, تاکہ یہ بچے خوش ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ شاعر کیا ہوتا ہے, اس کا کلام کیا ہوتا ہے, اور ان کا انداز, اسٹائل. یہ آپ نے دیکھا میری بچیوں کا جذبہ, ان کا حوصلہ, اس طرح ان کو خوشی ہو رہی ہے بلا شبہ بلا شبہ. تو شعراء تو یقیناً وہ کہتے ہیں نا وہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو شعراء تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوتے ہیں, سمرائز کرنا, اور اللہ نے ان کو عقل اور دانش کی آنکھیں دی ہوئی ہوتی ہیں. بے شک. تو وہ ان شعراء کو اور ان انٹلیکچوئل کو جمع کرنا یقیناً یہ میرے لیے, میرے اسٹاف کے لیے, میری طالبات کے لیے میں کہتی ہوں باعث صد افتخار, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج اتنے شعراء جو پنڈی, اسلام آباد, اتنے دور افتادہ جگہوں سے آئے. کیا اور بات. ادھر جو ہے پروگرام ہوا اور ہم لوگوں نے آپ کو سنا, بڑا اچھا لگا. اور اتنا اچھا لگا کہ یہ میں ویسے بھی, میں تو انٹر ہارمنی کی ویسے ممبر ہوں, لیکن ہمارے ہاں وہ ہے المیہ یہ ہے کہ جیسے ان صوبوں کو الگ, ہم ایک ہیں. کیا بات. ہم مسلمان بھی ایک ہے, ہم پاکستانی بھی ایک ہے, صرف زبان کا فرق ہے, اور زبان تو محبت کی زبان. بے شک بے شک. ایسی میں بات کہتی ہوں نا کہ میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. آج مجھے لگا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سائڈ سے آئے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. ہم پتہ نہیں کن لوگوں نے, متعصب لوگوں نے یہ بے شک ایسا ہی ہے. کیا ہے. تو اس تاثر کو الحمدللہ میں شروع سے ختم کرنے کے مترادف ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ اخوت, بھائی چارہ, یہ سب اسی طریقے سے ہوتا ہے جب آپ گیٹ ٹوگیدر کریں, ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کے خیالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں, تب ہمیں ایک دوسرے کی ذہنیت کا پتہ چلے گا, اور ہمیں پتہ کہ ہم سب ایک ہیں. یہ ہمیں دشمنوں نے الگ کیا ہے. بے شک ایسا ہی. تو ہم نے دشمن کو مات دینی ہے, اور اس طرح ہم نے مل جل کے پروگرام بھی کرنے ہیں, گیٹ ٹوگیدر بھی کرنا ہے, اور اس قسم کے پروگرام جو میرے لیے ایک آنر تھا. تو آپ سب کے آنے کا اور آپ سب کی محبتوں کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنے دور سے آئیں, اور آپ لوگوں نے ایک قافلہ, وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا, میں اکیلا ہی, منزل مگر ہاں لوگ مل آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. بالکل ایسا. تو یہ کارواں میں انشاءاللہ آگے لے کے جاؤں گی انشاءاللہ تاکہ انشاءاللہ. پتہ چل سکے کہ اسلام آباد, پنجاب, سندھ, جدھر بھی ہے, یہ ہم سب ایک ہے. کے پی یہ کوئی الگ نہیں ہے. بالکل ایسا. ہمارا ایک موقف ہے, ہم مسلمان, ہم پاکستانی, بس یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. وہ مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, واہ, جذبے باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. کیا کہیں, کیا کہنا. تھینک یو ویری مچ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز شاعرہ ادیبہ محترمہ رفت وحید صاحبہ, اردو اور پنجابی کی بہت خوبصورت شاعر ہیں. کیسا رہا سفر آج؟ ویسے بھی آپ ماشاءاللہ بہت سے سفر کرتی رہتی ہیں ادبی تقریبات میں, پاکستان پورے میں تقریباً آپ کی شرکت رہتی ہے تمام شہروں میں. آج کا سفر کیسا رہا, اور کیسے منفرد دیکھتی ہیں آج کے سفر کو؟ آج کا سفر اور مشاعرہ دونوں بہت اچھے تھے, بہت کمال تھے. ویسے تو میں سفر کرتی ہوں, اکیلے کرتی ہوں, لیکن آج بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا ہم نے اس سفر کو بھی اور اس مشاعرے کو. اور کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں, اور آج ہم دیکھیں کے پی کے میں اسلام آباد سے کوئی 27 کے قریب شعراء جو تھے گئے تھے, تو کتنے ایسے اقدامات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہونے چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, ایسے اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یونیورسٹیز میں, کالجز میں مشاعروں کا انعقاد بہت ضروری ہے. اس سے بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا, اور وہ میں بھی کہ کتاب کے مطالعے کے رجحان کی طرف بڑھیں گے. جی سبطین رضا لودھی صاحب, اور کیا کہنا چاہیں گے جی, آج کا کیسا رہا ایکسپیرینس مشاعرے کا؟ دوست کارکن, بس مزاج اچھا لگا آج کا کل پاکستانی مشاعرے کی شرکا. سب سے بڑی بات ہے فیلوشپ اور فرینڈشپ انہانس ہوئی ہے, دوستوں میں بے تکلفی اور نیاز بندی. آج ہی کا جو ہے نا نئے سال کا پلیج ہے,
नए साल के मौके पे यही कुछ खुशियाँ होती हैं जो दोस्तों के साथ समेटी जाती हैं और बांटी जाती हैं। और मुल्क के नामवर शोरा, अदीब, कालम नगार, सहाफ़ी, राइटर, ख़वातीन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट, सारों का गुलदस्ता था जिसको ग्रीन लीफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया और उन्होंने सपोर्ट किया। और एक इस तरह से KPK में जहाँ नफरतों के बीच उभर रहे थे वो वहाँ मोहब्बत का पैगाम दे के आए हैं। बहुत और हम अच्छे। समझते हैं कि ये एक्सचेंज, कल्चर टू कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। सरकार करे ना करे, अवामी इदारों को खुद आगे आना चाहिए लोगों में प्यार मोहब्बत बांटने के लिए। ये नए साल का और पैगाम ये है। एक तो स्कूल और कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ पे ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी कितनी ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बहुत ज़रूरत है नई नस्ल को यहाँ से जोड़ने के लिए, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए यही प्लेटफॉर्म होते हैं ताकि बड़ों की बात सुने, कल्चर इस्लाम और उसके कदमों पे नक्शे कदम पे चले। बस ग्रीन लीफ पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने ये आज हमें मौका मुहैया किया। तमाम जितने ये शोरका हैं अल्लाह इनकी दिली मुरादें पूरी करे जी, और अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता करे, गमों से सबको महफूज रखे। हमारे इस तरह कारवां काफिले मोहब्बतों के चलते रहे। एक इमाम हसन, इमाम हुसैन पाक के सदके हमारे तमाम शोरा पे अपनी रहमत आमीन आमीन। इस तरह नहीं अक्सर हदीस साहब और सफदार रज़ा लोधी साहब ने ये सारा प्लान किया, अल्लाह। पांच तरफ पाक के सदके इनको दरायन की तो नहीं आमीन आमीन। अल्लाह पाक नहीं अक्सर हदीस साहब के बच्चों की खैर फरमा, आमीन। दुआ फरमा, बड़ी माँ मेहरबानी। बाप पे रहमत और काबूल फरमा। लोधी साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमा, हमारी बहन की सेहत तंदुरुस्ती अता आमीन। फरमा, इनकी बेटी को हमेशा अपने घर में खुशियाँ अता फरमा। आमीन। बिलखसूस मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल